آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 1973 کا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ واقعی عوام کا مینڈیٹ تھا جو کنسٹیٹیوشن پاس ہوا، اور اس آئین کے ہم سارے ادارے اور تمام سٹیک ہولڈر اس آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، اور اسی یقین کے ساتھ جس عدلیہ کو تحفظ دیا گیا آزاد عدلیہ، وہ اسی آئین پاکستان میں آزاد عدلیہ کا تحفظ ہے۔ میں آج جہاں اس آزاد عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان جن ججز نے ریزرو سیٹ کا فیصلہ کیا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو سراہا ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور یہ آئین پاکستان کی بالادستی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے۔ ہمارا جو لیڈر جو بیہائنڈ دا بار ہے، اس نے 1960 پارٹی بنائی، اور اس کا سلوگن بھی یہی رہا کہ تحریک انصاف کے نام پہ پارٹی بنائی گئی ہے، اور میرا جو اس پارٹی کا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ یہ فیڈریشن کی جماعت ہے جو کہ نہ چار صوبوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے بلکہ آزاد کشمیر اور جی بی کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے، بلکہ اوورسیز پاکستانی کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے۔ آیا عطا تارڑ صاحب جو آج میں سن رہا ہوں، جس پارٹی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس پارٹی کو تو ہم ڈی لسٹ کرنے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، 11 ججز نے یہ لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تو آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ پولیٹیکل پارٹی ہی اس کو ڈی لسٹ کر دیا جائے گا؟ ڈی لسٹ کے لیے بھی آئین پڑھ لیں۔ آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو ڈکلیریشن دے گی، اگر کوئی پارٹی کے اوپر کوئی ملک کی انٹیگریٹی کا الزام ہے تو وہ ریفر کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی فیصلہ دے چکا ریزرو سیٹ میں، اور دوبارہ بھی فیصلہ یہی دے گا کہ جو پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور لسٹڈ پارٹی ہے۔ آپ بیٹھ کے اس طرح کے الزام لگانے سے آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور خاص کر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے آرٹیکل 218(3) الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ملک کے اندر فری فیئر الیکشن کرانے اور کرپشن کو گارڈ کرنا۔ الیکشن کمیشن بالکل اس کے وائس ورثہ چلا ہے کہ اس نے کرپشن کو پھیلایا ہے، اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں نے فیڈریشن کی جماعت اس وجہ سے کہی ہے کہ 17 سیٹس جو MQM کو دی گئی ہیں، میرے ساتھ عمر ڈار صاحب بیٹھے ہیں، جو پنجاب میں سیٹیں دی گئی ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ فارم 45 پہ جیتے ہوئے لوگ، ان کو ہرا کر آپ نے فارم 47 پہ حکومت بنا دی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کل کا ہے، یہ آپ نے من و ان تسلیم کرنا ہے، اور ان تمام لوگوں کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے فارم پہ لکھا ہے اور ڈکلیریشن دی ہے، ان لوگوں کو تحفظ دینا۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے وائولیٹ کرتا ہے تو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری باتیں کچھ جو اس دن عدالت میں ہوئی، ہم عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا آزاد عدلیہ پہ یقین ہے، ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ میرا وہاں بھی بات کرنا چاہیے تھا، اور عمران خان نے میری سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا ہے جب انہوں نے نیب کے اپنا جواب جمع کرایا، اس کے اندر وہ آبجیکشن لکھا ہے کہ میرا آبجیکشن یہی تھا کہ PLD 2021 سپریم کورٹ 446 کہ اگر ایک جج کسی ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف بحث ہے تو وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے۔ تو میرا خیال ہے یہ میرا اعتراض جو ہے جو لیگل تھا، اس لیگل اعتراض کو اس طریقے سے اچھالا گیا کہ جی ہم نے کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی کر لی، قطعاً نہیں۔ ہم اداروں پہ بلیو کرتے ہیں، آج بھی ہمارا یقین ہے کہ آج جو پریس کانفرنس تارڑ نے کی ہے اس کا بھی سپریم کورٹ دیکھے گی۔ آرٹیکل 6 کے مرتکب یہ نون لیگ ہے جنہوں نے اس عوام کا مینڈیٹ چرایا، عوام کا مینڈیٹ۔ آئین یہ کہتا ہے کہ عوام کی ول ہے وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں، کیا آپ لوگوں کا مینڈیٹ چرا رہے ہیں؟ لہٰذا ہم نے جس طریقے بٹ صاحب نے کہا، ہمارا قائد جو جیل میں بیٹھا ہے وہ جھوٹے مقدمات کی، اگر سائفر جیسا مقدمہ اور اگر عدت جیسے مقدمے ختم ہو سکتے ہیں تو سارے مقدمے آپ کو پتہ ہے جھوٹے ہیں۔ ہم مقابلہ کریں گے اس وجہ سے کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، اور آئین ہی سب سے اوپر ہے، ریاست کے محافظ ہم ہیں، اور ہم آئین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں بھی راستے میں آ رہا تھا تو ابھی محترم تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کے کچھ کلپس جو ہیں وہ سننے کو ملے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے جو بہادر
ججز نے جو اتنا تاریخی فیصلہ دیا ہے، ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس وسطیت کے دور میں سپریم کورٹ کے در و دیوار سے یہ ایک ہوا کا جھونکا، ایک خوبصورت ہوا کا جھونکا ہے جو عنقریب اس ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دے گا۔ اور جس موصوف کی ابھی پریس کانفرنس کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے پڑھا لکھا تو ہے کچھ نہیں، اور عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ سیکھنا پڑھنا کوشش بھی نہیں کرتے۔ ان کے لیے محسن بھوپالی صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی حد تک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ریزرو سیٹس پہ، میری نگاہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان گزرا۔ فرماتے ہیں کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کو کیسے دے دی گئی۔ تو میں سوچ رہا تھا 82 کروڑ ووٹ پڑا ہے آج سے 5 سال پہلے ہمارے ہمسایہ ملک میں، ایک ووٹ کی شکایت نہیں آئی کہ یہ جعلی ہے۔ فارم 45-47 قسم کی قسمیں تو چھوڑ ہی دیں، 82 کروڑ ووٹ پڑا اور کہیں سے شکایت نہیں آئی۔ یہ میرے لیے تو یہ عقل سے بالا تر ہے کہ میرے الیکشن کمیشن میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے۔ 8 فروری کو 10 بجے تک تحریک انصاف 200 کے قریب نشستیں لے رہی ہے، صبح 10 بجے 100 نشستیں کم ہو جاتی ہیں۔ میرے لیے تو یہ عقل سے بالا تر ہے، یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے؟ آپ ادھر سوچیں کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، مذاق بن رہا ہے پورے ملک کا، ایز اے نیشن ہم کتنے بدنام ہو رہے ہیں۔ میرے لیے عقل سے بالا تر ہے کہ آپ کے لیے آپ اس باتوں پہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، آپ کی رسپیکٹ ہے، لیکن آپ اس کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں۔ میرے لیے عقل سے بڑی بالا تر بات ہے۔ 2-3 وزراء، ان کی روایت ہی ہمیشہ رہی ہے، جو میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اپیل کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ میں اسی وقت میرے ذہن میں آ گیا 1997 والا کہ جب بھی ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو یہ عدلیہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اختلافات کریں، لڑائی جھگڑے کی کیفیت۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ ضرورت اس چیز کی ہے، جیسے ابھی شاندانہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 100 کے قریب ہم نے رول آف لا کی کنونشن کیا۔ نا رول آف لا کیا ہے؟ امن کی بات، ایک تمام معاملات کو ایک نظام کے تحت لانے کی بات ہے کہ جس میں سب لوگ برابر ہوں۔ آپ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کے خلاف فیصلہ جاتا ہے آپ سپریم کورٹ کی عدلیہ کی توہین کرنے لگتے ہیں، اس سے بڑھ کے حملہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور آج آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان باقاعدہ تصادم کرا دیا جائے۔ دیکھیں، میں آخری بات ہے کہ ان سے صرف ان کے کوشش کروں گا ان کو سمجھ آ جائے، پوری دنیا یورپ، ہندوستان، امریکہ، قوموں کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے وہ لڑ کے جھگڑ کے وہ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ویئر از دی رانگ، کدھر غلطی چاہ رہی ہے، اور درست کرتے ہیں، اور پھر ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ مسلسل حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں، بن رہی ہیں، ٹوٹ نہیں، کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ سوچا؟ آپ صرف جب حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ ملک بھی ہمارا ہے، کبھی تھوڑا سا آ کے یہ نیچے آ کے سوچے اس ملک کو بھی تو بچانا ہے، ہمیشہ حکومت بچانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میں ان کو صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں، آئین اور قانون کی بات کریں۔ آزاد عدلیہ ہمارے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، حکومت یا اپوزیشن کے لیے نہیں، تمام پاکستان اور اس میں بسنے والے ہر فرد کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اب تبدیل کرنا ہوگا ہمیں عدلیہ کو مضبوط بنانا ہوگا، انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا تاکہ رول آف لا پریویل کرے۔